بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سے 5 اعمال ہیں جن کا ثواب حج مقبول کے برابر ہے؟ اگر آپ حج پر نہ جا سکیں تو کیا آپ کے لیے حج کا ثواب حاصل کرنے کا کوئی راستہ ہے؟ کیا روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کو وہ مقام دلا سکتی ہیں جو حاجیوں کو حاصل ہوتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک غریب شخص جو حج نہیں کر سکتا وہ کن اعمال سے رب کا قرب پا سکتا ہے؟ کیا آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو حج کی حسرت دل میں لیے بیٹھے ہیں؟ آپ کی نماز فجر، والدین کی خدمت یا کسی کی مدد، کیا یہ سب حج کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک بیوہ کی مدد یا یتیم کا خیال رکھنا اللہ کو کتنا محبوب ہے؟ کیا ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ حج صرف خانہ کعبہ جانے کا نام ہے، یا پھر دل کی خلوص بھری عبادت بھی حج کا درجہ رکھتی ہے؟ اگر آپ دنیا سے چلے جائیں تو کیا آپ کا کوئی ایسا عمل ہے جو حج کے برابر شمار ہو؟ کیا آپ اپنے گھر بیٹھے مسجد جا کر یا کسی کی دعا لے کر وہی ثواب حاصل کر سکتے ہیں جو حاجی عرفات میں کھڑے ہو کر لیتے ہیں؟ ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ایک عمر رسیدہ شخص ایک سادہ سی چٹائی پر بیٹھا ہے، چہرے پر جھریاں، آنکھوں میں تھکن اور دل میں خاموش دعائیں۔ ایک نوجوان ان کے قریب بیٹھتا ہے اور سوال کرتا ہے، بابا جی، سنا ہے آپ نے کبھی حج نہیں کیا؟ بوڑھا شخص دھیرے سے مسکراتا ہے، آنکھوں میں کچھ خواب تیرنے لگتے ہیں۔ وہ بولتا ہے، بیٹا، حج؟ کبھی خواب دیکھا تھا کہ زندگی میں کعبہ دیکھوں گا، لیکن حالات نے اجازت نہ دی۔ کبھی بیٹی کی شادی، کبھی بیوی کی دعا، کبھی بیٹے کی تعلیم۔ ہر بار دل میں ایک خواہش جاگتی، لیکن ذمہ داریاں آڑے آ گئیں۔ وہ نوجوان آہستہ سے پوچھتا ہے، بابا جی، دل میں حسرت نہیں ہوتی؟ بوڑھے کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ہلکی آواز میں کہتا ہے، حسرت تو بہت ہے بیٹا، لیکن ایک دن میرے پیر صاحب نے کہا تھا، کچھ نیک اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب اللہ تعالیٰ حج مقبول کے برابر دیتا ہے۔ تب سے دل کو یہ سوچ کر تسلی دیتا ہوں کہ شاید میرا رب میرے چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی راضی ہو جائے۔ محترم ناظرین، یہ گفتگو صرف ایک بوڑھے شخص کی نہیں، ان لاکھوں مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے جو زندگی بھر حج کی تمنا دل میں رکھتے ہیں، مگر حالات اجازت نہیں دیتے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی ایسے اعمال بتائے جن پر حج کا اجر ملتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان اعمال کو نہ صرف بیان کریں گے بلکہ ان کو وہ جذبہ دیں گے جس سے آپ کا ہر دن حج کا سا بن جائے گا۔ آئیے اس ایمان افروز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اگر فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، پھر وہ طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتا رہے اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، پورا پورا پورا۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک سادہ سا عمل، فجر کی نماز، ذکر اور اشراق کی 2 رکعت ہمیں وہ مقام دے سکتا ہے جس کی لوگ سالوں سے تمنا کرتے ہیں۔ اندازہ کریں، ایک مسافر جو حج کا خرچ نہیں اٹھا سکتا، اگر روز یہ عمل کرے تو گویا اس کا دل روز خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ ایک دن ایک غریب نوجوان حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور روتے ہوئے بولا، حضرت، میں حج پر نہیں جا سکا، کیا میرا حج ضائع ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا، بیٹے، اگر تو نے کسی بوڑھے کی خدمت کی، کسی یتیم کو کھانا کھلایا یا کسی کے دکھ میں شریک ہوا تو جان لے کے تیرا رب تجھے حج سے بھی زیادہ اجر دے سکتا ہے۔ اور یہی وہ حسن سلوک ہے جو دین کا اصل جمال ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے تو اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، کسی بھائی کی حاجت پوری کرنا میرے لیے مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے۔ آئیے اب ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ ایک نوجوان نے ایک دن ارادہ کیا کہ وہ پیسے جمع کر کے حج پر جائے گا۔ 3 سال تک محنت کرتا رہا، دن رات مزدوری کی۔ جب رقم مکمل ہوئی تو اس نے سامان باندھنا شروع کر دیا۔ اچانک دروازے پر ایک بیوہ عورت آئی اور بولی، میرے بچے بھوکے ہیں،
کچھ مدد کر دو۔ نوجوان نے ایک لمحے کو سوچا، پھر پورا پیسہ اس عورت کو دے دیا۔ رات کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا، اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا، تو زمین پر رہا مگر فرشتے تیرے اعمال کو خانہ کعبہ میں لے کر گئے۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حج صرف خانہ کعبہ میں جانے کا نام نہیں بلکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے سے بھی حج مقبول کا ثواب مل جاتا ہے۔ علم دین حاصل کرنا اور سکھانا بھی ان اعمال میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، اگر تم قرآن پڑھنے والے بچے کے لیے تختی بھی خرید کر دو گے تو اللہ تمہیں حج کے ثواب سے نوازے گا۔ اسی طرح ایک ماں جو اپنے بچے کو وضو سکھاتی ہے، ایک باپ جو اپنے بیٹے کو سچ بولنے کی تعلیم دیتا ہے، وہ سب علم پھیلانے والوں میں شمار ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کے مستحق بن جاتے ہیں۔ والدین کی خدمت، ان کا ادب اور ان کے لیے دعا کرنا بھی ایسا عمل ہے جو حج کے برابر درجے پر پہنچا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں باپ کے پاؤں دبانا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانا، ان کے لیے وقت نکالنا، یہ سب وہ راستے ہیں جن پر چل کر اللہ جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ماں کی خدمت جنت کے دروازے کی کنجی ہے اور باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ جمعے کے دن جلدی مسجد جانا، صاف لباس پہننا، خاموشی سے خطبہ سننا بھی وہ عمل ہیں جن پر سال بھر کی نفل نمازوں اور روزوں کا اجر ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص جمعے کے دن اول وقت میں مسجد جائے، ہر قدم پر اسے 1 سال کی نفل نماز اور روزوں کا ثواب دیا جاتا ہے، یعنی ایک قدم پر 1 سال کی عبادت۔ تو سوچئے، اگر مسجد گھر سے 10 منٹ کی مسافت پر ہو تو 20 سال کا ثواب صرف چل کر مسجد جانے میں حاصل ہو سکتا ہے۔ کیا یہ کسی حد سے کم ہے؟ ایک چھوٹا سا عمل اور سنیں، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو پانی پلانا، کسی کا بوجھ اٹھا لینا، یہ سب وہ اعمال ہیں جن کا وزن اللہ کی میزان میں حج کے برابر ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ بندوں کو ان کے چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے بخش دے گا جو وہ بھول چکے ہوں گے، لیکن اللہ نہیں بھولے گا۔ محترم ناظرین، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر عمل کو عزت دیں، ہر نیکی کو اہم سمجھیں اور ہر موقع پر نیت کو خالص رکھیں۔ پیارے دوستوں، زندگی کی اس دوڑ میں ہمیں لگتا ہے کہ صرف بڑے اعمال ہی مقبول ہیں، لیکن اللہ کا نظام مختلف ہے۔ وہ کسی غریب کے وضو کو بھی حد سے بہتر بنا سکتا ہے، کسی کی تکلیف میں بہنے والے آنسو کو بھی عرفات کے میدان کی دعا بنا سکتا ہے، اور کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے کو بھی مقام ابراہیم کی برکت دے سکتا ہے۔ آخر میں آپ سب سے دل کی گہرائی سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل زندہ رہے، ایمان تازہ رہے اور آپ کو دین اسلام کے ایسے حقائق ملتے رہیں جو آپ کی زندگی کو بدل دیں، تو ہمارے اس YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ ایک کاروان ہدایت ہے جو آپ کو ہر ویڈیو کے ذریعے اللہ سے قریب تر کرتا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ کو ملے گی سچائی، جذبات، واقعات اور وہ نور جس سے دل روشن ہو جائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی سبسکرائب کر لیں اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان برکتوں کا حصہ بن جائیں۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے اور آپ کے لیے حج مقبول سے بھی بہتر اجر کا سبب۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں ان نیکیوں کا راستہ دکھائے جن سے وہ اللہ راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔
محترم ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر کے جائیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔